معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، اس وقت پوری دنیا میں غزہ، فلسطین، حماس اور اسرائیل کی چرچا ہو رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے ظلم و ستم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اسرائیل کی نندا کر رہی ہے، لیکن عربوں میں گھومنے، ناچنے، جشن منانے اور عیاشی کرنے کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب عربوں میں کھلم کھلا اسلام سے پیچھا چھڑانے کی پوری تیاری چل رہی ہے۔ کوئی ماڈرنائزیشن کے نام پر اپنے یہاں پر ڈانس پارٹیز منعقد کرا رہا ہے، تو کوئی متبادل سورس آف انکم کے طور پر شراب کی فیکٹریز کو اپنے عرب دیش میں آ کر شراب بنانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اب خود عربوں نے اسلام سے دشمنی کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ اب عرب کی جبے والی قوم نے اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایمان ان کے دلوں سے نکل رہا ہے۔ دوستو، اب مسلمانوں کو اسرائیل اور امریکہ یا یہودی اور عیسائیوں کو اسلام دشمن ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب عربوں نے ہی اسلام کو اپنا دشمن ماننا شروع کر دیا ہے۔ اب عربوں نے ہر اس کام کو کرنا شروع کر دیا ہے جسے اسلام میں شیطانی عمل مانا جاتا تھا یا پھر جسے حرام مانا جاتا تھا۔ ہاں دوستو، اب عربوں کی زمین پر شراب کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب عرب کے بدو نے شراب کی فیکٹری لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اے عربوں، اب تم خوب شراب پیو اور اپنا جبہ اٹھا کر ناچو، گاؤ اور عیش کرو، کیونکہ اب تمہاری گردنوں سے شریعت کی تلوار ہٹ چکی ہے۔ اب تمہیں روکنے کے لیے نہ تو صدیق، عمر، عثمان اور علی آنے والے ہیں، اور نہ ہی خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی آنے والے ہیں۔ تو عربوں، ناچو اور خوب جھوم جھوم کر ناچو، کیونکہ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہیں صحابہ کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہوں نے کیسر اور کسریٰ کی حکومتوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی تھی۔ اب تو تم وہ عرب بن گئے ہو جو امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کرتے ہیں۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہیں اسلام کا علمبردار کہا جاتا تھا۔ اب تم وہ عرب نہیں رہے جنہیں اسلام کا ذمہ دار کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامک یونائٹڈ عرب امارات یعنی کہ UAE میں اس مہینے ایک بڑی بیئر فیکٹری کھل رہی ہے، جس کی پرمیشن UAE 2 سال پہلے ہی دے چکا ہے۔ ایک امریکی کمپنی کرافٹ بائی ہسل اسے شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس مہینے راجدھانی ابو دھابی میں بیئر کا پروڈکشن شروع ہو جائے گا۔ دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسلام میں شراب پینا، شراب بنانا، شراب بیچنا سب حرام ہے، لیکن UAE سرکار ایک کامرشل کمپنی کو راجدھانی ابو دھابی میں شراب بنانے کا لائسنس ایشو کر چکی ہے۔ مسلم دیشوں میں یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی کمپنی کو کسی مسلم دیش کے اندر شراب بنانے کا لائسنس دے دیا گیا ہے، اور شراب کا پروڈکشن اسی مہینے یعنی کہ دسمبر 2023 سے ہی شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ دوستو، UAE میں پہلے بھی شراب بکتی تھی، لیکن پہلے دوسرے دیشوں سے امپورٹ کر کے بیئر اور شراب بیچی جاتی تھی۔ 2 سال پہلے 2021 میں UAE کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم نے بیئر فیکٹری کے لیے لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ UAE میں شراب کی بکری اور کھپت دونوں ہی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں، لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں پورے دیش میں شراب کی بکری پر پرتبند یعنی کہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق UAE ایک اسلامک دیش ہے اور یہاں قانون کافی سخت ہے۔ امریکی کمپنی کو بیئر مینوفیکچرنگ کا پرمٹ اور لائسنس ضرور ملا ہے، لیکن اسے کچھ شرطوں اور نیاموں کا سختی سے پالن کرنا ہوگا۔ اخبار لکھتا ہے کہ نیم کے مطابق لائسنس ہولڈر صرف طے جگہ پر ہی شراب بیچ سکیں گے۔ دوستو، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہو گئی تھی کہ عرب کنٹریز اب شراب جیسے حرام چیز کو اپنے یہاں پر بنانے کی منظوری دے رہے ہیں؟ تو رپورٹس کے مطابق اس کے پیچھے جو کارن بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ موجودہ وقت میں گلف کنٹریز کی سب سے زیادہ انکم تیل سے ہوتی ہے، اور UAE کا ماننا ہے کہ ہم ان دیشوں کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے تیل پر اپنی ڈیپینڈنسی کو کم کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ تیل کے دوسرے متبادل ذرائع ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اور رپورٹس یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ UAE کے علاوہ اب آس پاس کے سبھی عرب کنٹریز میں سماجک روپ سے اسلامی قانونوں کو نظر انداز کیا جانے لگا ہے، کیونکہ یہ دیش اپنی ارتھ ویوستھا یعنی کہ اپنی اکانومی کو پوری طرح سے کھول رہے ہیں اور تیل پر اپنی نربھرتا یعنی کہ ڈیپینڈنسی کو کم کر رہے ہیں۔ ان دیشوں کی ارتھ ویوستھا یعنی کہ اکانومی کا ایک بڑا حصہ اب پریٹن کی اور بڑھ رہا ہے، اور ایسے میں وہاں کی جیون شیلی یعنی کہ لیونگ اسٹائل میں بھی بدلاؤ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام اسلامک دیش اب اسلامی روایات اور اقدار کو چھوڑ کر فری اسٹائل اکانومی کی طرف بڑھ رہے ہیں،
یعنی کہ اب ایسی اکنومی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سب کچھ کرنا الاؤڈ ہوگا. اب چاہے وہ ٹورزم انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ ہو، سنیما گھروں کا کھلنا ہو، یا پھر شراب اور بیئر کا پروڈکشن ہو. دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے اسی سال کی شروعات میں یو اے ای نے ٹورسٹ کو اٹریکٹ یعنی کہ ان کو لبھانے کی دشا میں بڑا قدم اٹھاتے ہوئے شراب پر لگا 30% ٹیکس ختم کر دیا تھا. یعنی کہ شراب خریدنے کے لیے دبئی میں اب کسی طرح کے لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب عربوں نے پوری طرح سے اسلام اور مسلمانوں سے پیچھے چھڑانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور انہوں نے اب مسلمانوں کو ہی اپنا دشمن ماننا شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بات اپنے عمل سے ثابت بھی کر دی ہے. ابھی جب حماس اور اسرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد سعودی عرب میں ریاض فیسٹیول کے نام سے ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. ابھی جب حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد سعودی عرب میں ریاض فیسٹیول کے نام سے ایک رنگا رنگ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. عربوں کے اوپر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے، کیونکہ اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے نام سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. یونائٹڈ عرب امارات، بحرین، سعودی عربیہ اور جارڈن، ان سبھی عرب دیشوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ابھی ایک غداری اور کی ہے. وہ یہ کہ یمن کے حوثیز نے اسرائیل کی طرف جانے والے سمندری جہازوں کو اسرائیل پہنچنے سے روک دیا تھا. اب ان جہازوں میں لدا ہوا سامان یا وہ سامان جو اسرائیل پہنچنا تھا، یونائٹڈ عرب امارات، بحرین، سعودی عرب اور جارڈن نے ٹرکوں کے مادھیم سے اپنی زمینوں سے گزارتے ہوئے اسرائیل تک پہنچایا ہے. ان عربوں نے اس طرح سے حوثیز کی اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے دشمن اسرائیل اور امریکہ نہیں بلکہ یہ سب عرب کنٹریز ہیں. دوستو عربوں کے اس رویے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کا لائک ہمارے لیے موٹیویشن ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.